محبت خیرات نہیں ہوتی۔ از قلم رومان فاطمہ، قسط نمبر 2۔ گیلانی صاحب کی حویلی میں آج عید کا سماں تھا، کیونکہ ان کی بیٹی ماہپارہ کے شوہر اور بیٹی آئے تھے۔ گیلانی صاحب کا سب بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رانیہ کو ایک لمحہ بھی چپ رہنے دیں۔ وہ انہیں بولتی ہوئی ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ رانیہ سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ بالکل ماہپارہ جیسی تھی، اور ماہپارہ سے ان کی محبت کو سب ہی جانتے تھے۔ ان کی جادوگر جیسی مثال تھی، جس کی جان ایک طوطے میں بستی ہے، اسی طرح گیلانی صاحب کی جان ماہپارہ میں بستی تھی۔ ان کی موت پر ان کا دکھ بہت گہرا تھا۔ اس دکھ کو ختم رانیہ نے کیا تھا۔ وہ ماہپارہ کی طرح ہی اپنی اکلوتی نواسی رانیہ فارس سے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے جب گیلانی صاحب کی حویلی میں رانیہ کے قدم پڑتے، ان کی آنکھیں رانیہ کے سوا باقی سب کو نظر انداز کر دیا کرتی تھیں۔ رانیہ اپنے نانا کی محبت کو اپنے لیے فخر مانا کرتی تھی، اور ان کی محبت کا احترام کرتی تھی۔ یہ وہ دنیا کے 5 انسان تھے جن سے رانیہ بہت محبت کرتی تھی۔ باقی 4 ان کی فیملی ممبر تھے۔ کاشان یونی سے آنے کے بعد جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا تو اپنے دادا جی کے کہکے سن کر اسے سیکنڈز میں سمجھ آ گئی کہ آج کون آیا ہے۔ ان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ دوڑ گئی، اور وہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولا، کاشان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاؤ ڈو وی افورڈ اینی اسپیشل ریزن؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ رانیہ، یس، مچ اسپیشل۔ رانیہ ایک ادا سے مسکرا کر بولی۔ کاشان فارس صاحب سے ملنے کے بعد اب رانیہ کے ساتھ والی سنگل صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ کاشان، اور کیا کر رہی ہو آج کل؟ رانیہ، گریجویشن کے بعد آرٹس میں دلچسپی تھی، بس آرٹس گیلری اور پینٹنگز وغیرہ تک محدود ہے زندگی۔ تم بتاؤ؟ کاشان، میں میکینیکل انجینئرنگ میں لاسٹ ایئر میں دھکے کھا رہا ہوں۔ وہ خاصا بدمزہ ہو کر بولا تھا، کیونکہ شوق سے اس نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا، اتنی ہی جلدی اکتا گیا تھا۔ کچھ لوگ ایک کام مسلسل جاری نہیں رکھ پاتے، وہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ کاشان بھی انہی میں سے تھا۔ رانیہ، واٹ از دی انٹینشن آف دی فیوچر؟ کاشان، فروٹ بیچنے کا ارادہ ہے۔ ایک ٹھیلا خریدوں گا، اور پھر ایک ساتھی بھی ڈھونڈوں گا جس کے ساتھ مل کر کام کر سکوں۔ Will you be my business partner؟ وہ شرارت سے اپنی مذاق میں رانیہ کو شامل کر رہا تھا۔ You do not have to expect seriously؟ رانیہ، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تبھی اندر آتے شخص کے قدم ساتھ ساتھ دل بھی دھڑکا رہے تھے، کیونکہ یہ شخص اس دنیا کے سب سے خوبصورت ہنسی کا تمغہ اس ہنسی کو دیتا تھا۔ دنیا کے سارے سر ایک طرف اور فہد کے لیے رانیہ کی ہنستی ہوئی آواز ایک طرف۔ آج کافی وقت کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ فہد، السلام علیکم۔ فارس انکل کیسے ہیں آپ؟ وہ ان سے بہت گرم جوشی سے ملا تھا۔ ان سے دوستی ان کی بہت زیادہ تھی۔ فارس صاحب بھی فہد سے بہت دوستانہ تعلق رکھتے تھے۔
کیونکہ فارس صاحب کی فہد کے ساتھ دوستی سب کو ہی معلوم تھی۔ وہ دونوں گھنٹوں ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے، دونوں ہم مزاج، ہم شوق انسان تھے۔ 2 دن بعد رانیہ کالے لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فہد 3 پیس سوٹ میں ملبوس سلیقے سے بالوں کو بنائے ہوئے ہر طرح سے پرکشش لگ رہے تھے۔ حال کی کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جس نے فہد کی طرف نظر نہ اٹھائی ہو۔ فہد، رانیہ، لگتا ہے آج کافی بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ رانیہ: فہد، آپ تو جانتے ہیں حسام کے بنا ہم سب کیسے ہیں۔ اس کے واپس آنے کے لیے ہم سب نے 5 سال انتظار کیا ہے۔ فہد: جی بالکل، میں جانتا ہوں۔ ویسے پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ رانیہ: شکریہ فہد، ویسے آپ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے۔ رانیہ فہد کو کہتی، حالانکہ وہ اس سے بہت بڑے تھے۔ اس کے بابا فہد کہتے تھے تو اس لیے وہ بھی فہد ہی کہتی تھی۔ فہد: بہت شکریہ، بس آپ کی نظر کرم ہے، اسی لیے رانیہ کا یہ جملہ کہنا کیا تھا یہ شاید رانیہ کبھی نہیں جان سکتی تھی۔ اچانک سے شور اٹھا کہ حسام آ گیا ہے۔ رانیہ فوراً دروازے کی طرف چلی۔ رانیہ نے حسام سے ناراضگی ابھی تک ختم نہیں کی تھی۔ کل پارٹی کے بعد سے لے کر حسام ان کو منا رہا تھا، مگر وہ بھی اس بار کمال کی اداکاری کر رہی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھونک شاہ ہاؤس کی رونق بحال ہو گئی تھی، جو کہ کچھ سالوں سے کہیں گم ہو گئی تھی۔ حسام: رانیہ یار، دروازہ تو کھولو۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ رانیہ: جی کون ہیں آپ؟ وہ شرارتی انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ حسام: میرا تعارف یہ ہے کہ میں حسام حارث ہوں۔ میرا کام ہے اپنی تعریف کروانا۔ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو مجھ جیسے ہینڈسم اور وجاہت سے بھرپور 26 سالہ نوجوان کو پسند نہیں کرتا ہوگا۔ باقی میرا کام یہ ہے کہ میں ایک کپڑے بنانے والی فیکٹری کا معمولی سا مالک ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بول گیا تھا۔ رانیہ: بس کرو ڈرامے باز، اب جاؤ، میں آتی ہوں۔ ناشتے پہ، وہ اندر سے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حسام: اوکے، وی آر ویٹنگ۔ نصرت بیگم نے آج سارا ناشتہ خود بنایا تھا۔ آج ان کے گھر خوشیوں سے بھرا لگ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں نظر بد سے بچنے کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ فارس شاہ صاحب اور حارث شاہ صاحب تو فیکٹری چلے گئے، جبکہ حسام رانیہ کو لے کر نکل گیا۔ نصرت بیگم کو معلوم تھا اب کچھ دن تک رانیہ کو سکون نہیں ہوگا، کیونکہ نہ خود سکون سے بیٹھے گا، نہ اسے سکون سے بیٹھنے دے گی۔ حسام: رانیہ پہلے کہاں چلیں؟ فہد کو پک کرنے یا گیلری؟ رانیہ: آرٹ گیلری میں نے تمہیں بہت کچھ دکھانا ہے۔ فہد سے بولو، کہو وہ خود ہمیں جوائن کر لے گیلری میں۔ وہ اسے بتانے کے ساتھ ایک عدد مشورہ بھی دے رہی تھی۔ حسام: بہت بری ہو تم۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے فہد کو ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ رانیہ: تم بہت اچھے ہو، ریئلی لو یو۔ کہ رانیہ کی گیلری آ جاؤ، ہم دونوں وہیں ہیں۔ فہد کی کار کی سپیڈ کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز تھی۔ نہ جانے کیوں، جتنی بار وہ اس لڑکی سے ملتا تھا، دل یوں ہی اسے قابو سے باہر ہو جاتا تھا۔ وہ محبت کی اس المیے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔